بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 سے 76 تک پڑھیں گے، آیت نمبر 70 سے 76 تک انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ بھی لیں گے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 پیج نمبر 52 کھولیے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ جی۔ حنزلہ آپ آیت نمبر 62 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ امیمہ آپ آیت نمبر 63 کی تلاوت کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ عمر آپ آیت نمبر 67 یعنی 67 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ شاباش۔ امامہ اس سے اگلی دو آیات آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ شاباش۔ تو یہ گزشتہ سبق کا جائزہ تھا۔
اب ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 53 پیج نمبر 53 پر دیکھیے. اس سے اگلا صفحہ ہے. اور آج سب سے پہلے ہم سرگرمی کریں گے. کل ہم نے غنہ کے قواعد کا اعادہ کیا تھا. ہم آج کے سبق میں سے غنہ والے الفاظ تلاش کریں گے اور ان کے نیچے لائن لگائیں گے. تو اپنی اپنی پینسل اٹھائیے اور بسم اللہ کیجیے. جی سب نے غنہ والے الفاظ تلاش کر لیے؟ جی. اب آپ ان الفاظ کی ایک دوسرے کو مشق کروائیں. پہلی لائن میں ان البقرہ، ان البقرہ. دوسری لائن میں وَإِنَّا انشاء اللہ، انشاء اللہ. انہو، انہو، انہا، انہا. تیسری لائن میں ذلول ذلول تثیر. مخرج ما کنتم. ساتویں لائن میں من بعد. وَإِنَّ. آٹھویں لائن میں وَإِنَّ. نویں لائن میں وَإِنَّ. جی تو سب نے مشق کروا لی ایک دوسرے کو؟ جی. اب ہم آج کے سبق کی تلاوت کرتے ہیں. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا. يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا. قالوا ادعوا. آپ اس میں دیکھیے دال پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. شاباش. اور عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. اور ربک میں را کو موٹا پڑھیں گے. یبین لنا. آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد دوسرے لفظ میں کیا ہے؟ لام ہے. تو کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. اسی لیے آپ دیکھیے ہم نے ملا کر پڑھا لیکن غنہ نہیں کیا. یبین لنا. پڑھیے. يبين لنا. یبین لنا. يبين لنا. شاباش. اس کے بعد ما ہیہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں لام الف لا ہے نا، تو یہ نہ رکنے کی علامت ہے. اس لیے ہم نے اس پر وقف نہیں کیا بلکہ اس سے پیچھے ایک لفظ پر وقف کر لیا ہم نے اور پھر دو الفاظ سے ملا کر آگے پڑھ لیا جہاں پر وقف کی علامت تھی طا. اس کے بعد ہے ان البقرہ. یہ دو الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. ان آپ نے مشق کر لیا ہے پہلے ہی. بقرہ میں قاف اور را دونوں کو موٹا پڑھنا ہے. تشابہ علینا. اس میں یہ خیال رکھیے کہ ہا کو لمبا نہیں کرنا. تشابہ علینا نہیں پڑھنا. کیا پڑھیں گے؟ تشابہ علینا. شاباش. علینا میں کون سی یا ہے؟ یعلین. یعلین ہے. شاباش. ایک دفعہ پھر اتنے ہی ٹکڑے کو ہم دہراتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا. يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا. وإنا إن شاء
لمهتدون وإنا إن شاء الله لمهتدون. وَإِنَّا اس نون پر بھی غنہ ہو رہا ہے اور انشاء اللہ کے نون ساکن میں بھی غنہ ہو رہا ہے اور یہاں دو مدیں بھی آ رہی ہیں. وَإِنَّا پر چھوٹی مد ہے اور شاء اللہ یہاں پر بڑی مد ہے. اور اس کے بعد جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. شاباش. لمہتدون اس میں ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور مہتدون میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ. واو مدہ ہے. شاباش. ایک دفعہ پھر اتنی ٹکڑے کو دہرائیں گے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. امامہ پڑھیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لمہتدون صرف اسی لفظ کو پڑھیے. لمهتدون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. مسلمة لا شية فيها. مسلمة لا شية فيها. شروع سے اس کے قواعد دیکھ لیتے ہیں اتنی ٹکڑے کے. قال یہ لفظ آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. قال، قالو، یقولو یہ آسان الفاظ ہیں آپ کے لیے اس وقت. انہو یہ اس پہ غنہ ہو رہا ہے نون پر. یہاں آپ نے مشق بھی کی ہے اس کی پہلے. انہا یہاں پر بھی نون پر غنہ ہو رہا ہے. بقرۃن، بقرۃن میں قاف اور را کو موٹا پڑھنا ہے اور اس تنوین کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں لام ہے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہو رہا. بقرۃ اللہ. ذلول یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیے تثیر اس میں سا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے اور اس لفظ میں را موٹی پڑھی جائے گی. تثیر الارض یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے اور ارض یہ مشق والا لفظ ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ لفظ کہیں پر بھی آئے اس کی مشق زیادہ کریں تاکہ یہ آسانی سے پڑھا جا سکے. ولا تسقی الحرث یہاں پر ہم وقف کریں گے اور سین ایک لفظ میں آ رہا ہے دوسرے لفظ میں سا آ رہی ہے تو دونوں کے مخارج میں فرق کیا ہے؟ سین کی آواز میں کیا ہوتا ہے؟ سیٹی ہوتی ہے اور سا کی آواز میں سیٹی نہیں ہوتی. سا اور سا یہ فرق ہے نا. تو ابھی یہاں پر اس کو واضح کرنا ہے. تسقی الحرث پڑھیے. تسقی الحرث. شاباش. اور اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے یہ بھی خیال رہے. ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر پڑھیے اس لفظ کو. تسقی الحرث. حرف. حرف. ایک دفعہ امامہ پڑھیے. تسقی الحرث. ٹھیک ہے. اس
اس کے بعد ہے مسلمۃ لا، ایک تو مسلمہ کے لام پر بھی تشدید ہے اور اس کے بعد تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، وہاں پر بھی شد ہے، تو مسلمۃ لا، اور یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا کیونکہ تنوین کے بعد لام آ گیا ہے۔ شیۃ فیہا، اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ جو تا کے اوپر زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ شیۃ فیہا، پڑھیے شیعت فیہا، شاباش، ایک دفعہ پھر اتنے ہی ٹکڑے کو دہراتے ہیں۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها، آگے پڑھیں گے۔ قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، قالوا الآن، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے۔ جئت، اس میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ بالحق، قاف پر تشدید ہے اور وقف کرتے ہوئے ہم اس پر ساکن کریں گے لیکن شد کی سختی باقی رہے گی، جس کی وجہ سے قلقلہ ہوگا تھوڑا سختی کے ساتھ۔ بالحق، پڑھیے بالحق، شاباش۔ فذبحوها، ہا اور ہا ایک ہی لفظ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ذرا اس کو توجہ سے پڑھیں گے، ہا اور ہا دونوں میں فرق کرنا ہے۔ فذبحوها، فذبحوها، شاباش۔ کادو، اس میں کون سی واو ہے واو مدہ، اور الف کون سا ہے؟ الف مدہ، الف مدہ، شاباش۔ یفعلون، پڑھیے یفعلون، ٹھیک ہے، فا پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا نہ ہو کہ فا پر جزم کی بجائے زبر کا پتہ لگے۔ یفعلون، یفعلون، شاباش۔ ایک دفعہ پھر اس ٹکڑے کو دہراتے ہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، امیمہ آپ پڑھیے شروع سے شاید کو۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، شاباش۔ حنزلہ آپ پڑھیے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ارض، را کو موٹا پڑھیں گے۔ ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، شاباش، ماشاء اللہ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. قتلتم کے آخر میں جو میم ساکن ہے اس پر غنہ ہوگا نہیں. شاباش. نفساً یہاں پر غنہ ہوگا. فَدَّارَأْتُمْ حمزہ پر جزم ہے. یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ ساکن. شاباش. کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکے سے لے کر. شاباش. فَدَّارَأْتُمْ کے آخر میں بھی میم ساکن ہے. کیا اس پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. فیہا میں کتنے حروف مدہ ہیں؟ 2. کون کون سے؟ یا مدہ الف مدہ. شاباش. واللہ لام جلالہ ہے، لفظ اللہ کا لام، اس کو موٹا پڑھیں گے. مخرجم ما، یہ لفظ آپ پریکٹس کر چکے ہیں پہلے بھی سرگرمی میں، اور اس میں را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. شاباش. کنتم یہاں پر بھی نون ساکن پر غنہ ہے، اور اس لفظ کے آخر میں میم ساکن ہے جس پر غنہ نہیں ہے. تکتمون پڑھیے. تکتمون. شاباش. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. عمر آپ پڑھیے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اس میں قاف کو موٹا پڑھیں گے اور ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد را باریک پڑھی جائے گی. بِبَعْضِهَا، اس لفظ کو بھی توجہ سے پڑھیں گے، عین اور ضاد دونوں کے مخرج کا خیال رکھیں گے. تو اس لیے یہ جو پہلا ٹکڑا ہے نا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پڑھیے اس کو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اس کے بعد كَذَلِكَ آسان لفظ ہے. يُحْيِي اللَّهُ، لام جلالہ یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو ہم توجہ سے پڑھیں گے. موتا میں کون سی واو ہے؟ واولین ہے. شاباش. وَيُرِيكُم میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہے.
وَيُرِيكُم کے میم ساکن پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. آیاتہ، 3 آوازیں اس میں کھینچ کر پڑھی جانے والی ہیں. پہلی حمزہ پر ہے کھڑا زبر، دوسرے اس کے بعد یا پر کھڑا زبر ہے، پھر آخر میں ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے. آیاتہ پڑھیے. آیاتہ. شاباش. تعقلون، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، یہ باریک پڑھا جائے گا اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے. تعقلون. تعقلون. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. فقلنا اضربوه ببعضها. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ. كذلك يحيي الله الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. حنزلہ پڑھیے. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم میم پر غنہ ہے. قاست، قاف کو موٹا پڑھیں گے لیکن اس کے بعد سین باریک پڑھا جائے گا، اس کا خیال رکھیے. قلوبکم، اس میں بھی قاف کو موٹا پڑھیں گے اور اس میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ. واو مدہ ہے. شاباش. قلوبکم من بعد، یہ الفاظ اس لیے ملا کر پڑھ جائیں گے کیونکہ دونوں کے درمیان میں غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. قلوبکم کے میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور من بعدی نون ساکن کے بعد با ہے تو میم سے بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے. فہیا آسان لفظ ہے. کالحجارہ، ہا کے مخرج کا خیال رکھیں گے اور جب وقف کریں گے تو گولتا کو ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے. پھر فہیا کالحجارہ سے ملا کر آگے پڑھیں گے. او، یہ کون سی واو ہے؟ واولین ہے. قسوہ، اس میں قاف کو موٹا پڑھیں گے لیکن اس کے بعد جو سین ہے اس کو باریک ہونا چاہیے. قسوہ پڑھیے. قسوة. شاباش. ایک دفعہ پھر اتنے ہی ٹکڑے کو دہراتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آگے پڑھیں گے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. وَإِنَّ نون پر غنہ ہوگا. مِنَ الْحِجَارَةِ ملا کر پڑھے جائیں گے، توجہ سے پڑھنا ہے. يَتَفَجَّرُ، جیم پر تشدید ہے تو سختی سے پڑھیں گے اور اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے. يَتَفَجَّرُ پڑھیے. يَتَفَجَّرُ. مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان دونوں الفاظ میں نون ساکن ہے لیکن اس پر غنہ نہیں ہوگا. شاباش. انہار پہ جب ہم وقف کریں گے را پہ تو اس کو موٹا کریں گے. انہار پڑھیے. انہار. شاباش. ایک دفعہ پھر اس ٹکڑے کو دہراتے ہیں.
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. آگے پڑھیں گے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وَإِنَّ اس نون پر غنہ ہوگا، منہا کے نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا. شاباش. یشققو اس لفظ میں 2 دفعہ تشدید ہے اور یہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں شد کے سبق میں. یشققو پڑھیے. یشققو. شاباش. فیخرج خا اور را دونوں موٹے پڑے جائیں گے، اس کا خیال رکھیے. منہ الماء، منہ کے نون ساکن پر غنہ نہیں ہے، اور ما یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مد ہے، اور آخر میں جب ہم وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا حمزہ ساکن. تو تھوڑا سا جھٹکے سے وقف کرنا ہے تاکہ حمزہ ساکن واضح ہو جائے. منہ الماء پڑھیے. منہ الماء. شاباش. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. آگے پڑھیں گے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَإِنَّ یہاں اس نون پر بھی غنہ ہے کیونکہ یہاں پر شد ہے نون پر. منہا نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہاں ہے. یہبط اس میں خیال رکھنا ہے، طا کو موٹا پڑا جائے گا. یہبط پڑھیے. یہبط. شاباش. من اس نون ساکن پر غنہ ہوگا نہیں، کیوں؟ کیونکہ حروف علقی میں سے خا آ گیا ہے. شاباش. اس کے بعد حروف علقی میں سے خا آ گیا ہے. خشیت اللہ پڑھیے. خشیت اللہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زیر. زیر ہے، اس لیے اس کو ہم نے باریک پڑھا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. آگے پڑھتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. حنزلہ پڑھیے. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. خشیہ نہیں پڑھیں گے بلکہ خشیت اللہ. خشیت اللہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. شاباش. امامہ پڑھیے. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. शाबाश. आगे पढ़ेंगे. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. أفتطمعون تا اور طا اکٹھے ہو گئے ہیں اور طا پر قلقلہ بھی ہے کیونکہ اس پر جزم ہے نا, تو اس کا خیال رکھنا ہے. أفتطمعون پڑھیے. أفتطمعون. شاباش. این یؤمنون نون ساکن کے بعد یا ہے دوسرے لفظ میں تو ہم ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. شاباش. یؤمنو اس میں حمزہ ساکن بھی ہے تو جھٹکے سے بھی پڑھیں گے. این یؤمنو پڑھیے. این یؤمنو. شاباش. وقد دال پر کیا کریں گے؟ شاباش. فریق منہم یہاں پر بھی میم پر غنہ ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم نے وقف کیا. اب ہم وقد کان فریق سے دوبارہ پڑھیں گے. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. یسمعون عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. کلام اللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑا جائے گا. ثم کی میم پر غنہ ہے. یحرفونہ را کو بالکل باریک پڑھنا ہے. پڑھیے. یحرفونہ. شاباش. میم بعدی یہاں پر بھی نون ساکن پر غنہ بھی ہوگا اور میم سے بدل کر بھی پڑھیں گے. عقلوہ اس میں واو مدہ ہے. عقلوہ پڑھیے. عقلوہ. وہم یعلمون وہم کے میم ساکن پر غنہ ہوگا نہیں. شاباش. ایک دفعہ پھر شروع سے اس آیت کو دہرائیں گے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. امیمہ پڑھیے.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه را کو بالکل باریک پڑھیں گی، یحرفونہ، شاباش، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعملون. ایک تو وعدے کیجئے لفظ کو اور توجہ سے پڑھیے، یعملون نہیں ہے بلکہ یعلمون ہے، عقلوہ وہم یعلمون، عقلوه وهم یعلمون، يعلمون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ آسان الفاظ ہیں آپ کے لیے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، یہ الفاظ مشق والے ہیں. بَعْضُهُمْ پڑھیے. اسی طرح اس کے بعد ہے إِلَى بَعْضٍ، پڑھیے. یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد غنہ بھی ہوگا. بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، لمبا لفظ ہے تو توجہ سے پڑھیں گے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے. أَتُحَدِّثُونَهُمْ پڑھیے. اور اس میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا. أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا پڑھیے. فتح اللہ، حا اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد حا باریک ہے اور اس کے بعد لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے. فتح اللہ پڑھیے. شاباش. لیحاجوکم،
بڑی مد ہے، اس کے بعد جیم پر تشدید ہے نا، تو اس کو سختی سے پڑھا جائے گا لیحاجوکم، لیحاجوکم، کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس میم ساکن کے بعد با بھی ہے، لیحاجوکم بہ، لیحاجوکم بہ، شاباش. عند کے نون پر غنہ ہوگا. اور افلا تعقلون، عین باریک ہے اور قاف موٹا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. تعقلون، تعقلون، شاباش. ایک دفعہ پھر اس پوری آیت کو دہرائیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، امامہ عین پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. بعض، بعض قالوا، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، ليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. شاباش، ماشاء اللہ. آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے سرگرمی میں غنہ کے الفاظ تلاش کیے، یعنی آج کے سبق میں جتنے الفاظ غنہ والے تھے ہم نے ان کو تلاش کیا، اور پھر آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو ان کی مشق کروائی. اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 76 تک 76 تک تلاوت کی، تمام اصولوں اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے. تو اس میں بھی آج طویل آیات ہیں، خصوصاً مد بھی آ رہی ہے اور موٹے حروف باریک حروف بھی آ رہے ہیں، تو ان کا موازنہ کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے، فرق واضح کرتے ہوئے ان کو پڑھنا ہے. تو آج کا سبق آپ کم از کم 3 مرتبہ گھر جا کر دہرائیں گے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرک أستغفرك واتوب الیک. وأتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.